یہ تو ہم سب جانتے ہیں کہ دنیا کے دو سب سے زیادہ امیر ترین انسان ہیں، بل گیٹس اور جیف بیزوس۔ لیکن یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے ایسیٹس دنیا کے سامنے ڈکلیئر کر رکھے ہیں، اور ان لوگوں کا کیا ہوگا جو اپنے ایسیٹس کسی بھی صورت میں دنیا کے سامنے شو نہیں کر سکتے؟ ناظرین، آج ہم ایسے ہی 7 لوگ آپ کے سامنے لے کر آئے ہیں جن کا نام فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں تو نہیں، لیکن ان کی دولت دیکھ کر بل گیٹس اور جیف بیزوس غریب لگنے لگتے ہیں۔ ان کے پاس اتنا پیسہ کرپشن سے آیا یا کسی بلیک بزنس سے؟ اس کے بارے میں ویڈیو کے آخر میں ہمیں کمنٹس میں ضرور بتائیے گا۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں اپنی لسٹ۔ نمبر 7، کم جونگ ان کا نام اس لسٹ میں دیکھ کر آپ کو کافی حیرانی ہوئی ہوگی کہ کم جونگ بل گیٹس سے زیادہ امیر کیسے ہے۔ بے شک نارتھ کوریا ایک غریب ملک ہے، لیکن ان کا لیڈر کم جونگ سپر رچ انسان ہے۔ شاید ہی کوئی ایسی چیز نارتھ کوریا میں ہوگی جو کم جونگ اور ان کی فیملی اون نہیں کرتی۔ ان کے ایسیٹس کی کل مالیت 170 بلین ڈالرز ہے، جو تقریباً 12,750 ارب روپے بنتے ہیں۔ کم جونگ کے اپنے ذاتی ایسیٹس میں شامل ہیں اسکی ریزورٹ، ایئرپورٹس، پرائیویٹ یارڈز، مینشنز، گولف کورسز، پرائیویٹ جیٹس اور پتہ نہیں کیا کیا۔ اور یہ سب انہوں نے نارتھ کوریا کے پیسوں سے ہی خریدے ہیں۔ لیکن یہ فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں اس وجہ سے شامل نہیں کیونکہ ایکسپرٹس کے مطابق نارتھ کوریا کا زیادہ تر پیسہ بلیک مارکیٹ پہ ڈپینڈ کرتا ہے، اور اسی وجہ سے کم جونگ نے اپنے ایسیٹس ڈکلیئر نہیں کیے۔ نمبر 6، معمر قذافی کا تخت الٹانے سے پہلے یہ لیبیا کے بہت برے لیڈر مانے جاتے تھے۔ ایسا مانا جاتا ہے کہ ان کا پیسہ صرف اور صرف کرپشن سے بنایا گیا تھا، اور اس پیسے کی تعداد اتنی زیادہ تھی کہ انہوں نے بل گیٹس اور جیف بیزوس کو بھی کافی پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ قذافی کو ان کی عالی شان حویلیوں، یارڈز اور گولڈن گنز سے پہچانا جاتا تھا۔ قذافی کی دولت کی کل مالیت 180 بلین ڈالر تھی، اور وہ بھی 2011 میں، جو تقریباً 12,800 ارب روپے بنتے ہیں۔ قذافی کے لیے اتنا پیسہ کمانا کوئی مشکل نہیں تھا، کیونکہ وہ اپنی حکومت میں سارے معاملات خود دیکھتے تھے، اور جو کوئی ان کے راستے میں آتا تھا اس کو ہٹا دیا جاتا تھا۔ یہ سارا پیسہ اپنے ملک سے لیتے تھے اور اس کو یا تو اپنے سیکرٹ بینک اکاؤنٹس میں رکھتے تھے یا پھر دنیا بھر میں مختلف انویسٹمنٹس کرتے تھے۔ صرف اسی وجہ سے ان کا نام کبھی بھی فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں شامل نہ ہو سکا۔ نمبر 5، ہاؤس آف سعود۔ سعودی عرب کے شاہی خاندان ہاؤس آف سعود کو کون نہیں جانتا؟ یہ خاندان دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین خاندان ہے۔ جی ہاں، یہ خاندان برطانیہ کے شاہی خاندان سے بھی زیادہ امیر ہے، لیکن ان کو یہ بات بہت خراب لگتی ہے جب دنیا ان کے پیسوں کے بارے میں بات چیت کرتی ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ سعودی خاندان کا سارا پیسہ آئل اور گیس کو بیچ بیچ کر کمایا گیا ہے۔ تقریباً پوری دنیا جو اپنی گاڑیوں میں پیٹرول ڈلوا رہی ہے، وہ پیسہ گھوم پھر کر ان کی جیبوں میں ہی جاتا ہے۔ لیکن سعودی خاندان اپنے پیسے دنیا کے سامنے شو نہیں کرتا، اور اسی وجہ سے ان کا نام فوربس ریچسٹ لسٹ میں نہیں ہے۔ لیکن یہ خاندان لگ بھگ 1.4 ٹریلین ڈالر کا مالک ہے، جو تقریباً 1 لاکھ ارب روپے بنتے ہیں، اور یہ پیسہ اس خاندان کے چند لوگوں میں ہی بٹا ہوا ہے۔ یقیناً ان کے خاندان کا ہر فرد بل گیٹس اور جیف بیزوس سے بہت زیادہ امیر ہوگا۔ اگلا نمبر ہے بشار الاسد کا۔ یہ ایک بہت ہی کنٹروورشل پولیٹیشین ہے اور سیرین آرمی کے کمانڈر بھی۔ ایکسپرٹ سورسز کے مطابق ان کی دولت کی کل مالیت 122 بلین ڈالر ہے، جو تقریباً 9,15,000 کروڑ روپے بنتے ہیں۔ اور ظاہر ہے یہ پیسہ انہوں نے دنیا بھر کے مختلف سیکرٹ بینک اکاؤنٹس میں رکھا ہے، تو ان کا نام بھی اسی وجہ سے فوربس ریچسٹ لسٹ میں شامل نہیں ہو سکا۔ اگلی باری ہے پابلو ایسکوبار کی۔ اگر آپ نے ہماری پابلو ایسکوبار والی ویڈیو دیکھی ہے تو آپ کو اس شخص کے بارے میں ضرور پتا ہوگا۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا ڈرگ نیٹ ورک چلاتا تھا، اور کسی زمانے میں یہ دنیا کا سب سے زیادہ امیر ترین شخص مانا جاتا تھا۔ اب کیونکہ ایسکوبار کا کام ہی ڈرگ ریلیٹڈ تھا تو یہ فوربس کی ریچسٹ لسٹ میں شامل بھی نہ ہو سکا۔ ایسکوبار کا اپنا ایک آئی لینڈ تھا جس پہ اس کے اپنے ذاتی پلینز، بوٹس اور عالی شان محل تھے۔ حتیٰ کہ پابلو ایسکوبار کا اپنا پرائیویٹ ایئرپورٹ بھی تھا۔ پابلو ایسکوبار کا ہر مہینے کا 2 لاکھ روپے کا صرف ربڑ بینڈ کا خرچہ تھا، جو اس کے پیسوں پر لگانے کے استعمال میں آتے تھے۔ ڈرگ نیٹ ورک کے ذریعے ایسکوبار روزانہ 66 ملین ڈالر کماتا تھا۔
لیکن 10% یہ لوکل کمیونٹی میں بانٹتا تھا، جس کی وجہ سے یہ رابن ہوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک صدی کی رات میں ایسکوبار نے $2 ملین کو صرف 10% یہ لوکل کمیونٹی میں بانٹتا تھا، جس کی وجہ سے یہ رابن ہوڈ کے نام سے بھی جانا جاتا تھا۔ ایک صدی کی رات میں ایسکوبار نے $2 ملین کو صرف اس وجہ سے آگ لگا دی کیونکہ اس کی بیٹی کو سردی لگ رہی تھی۔ 1993 میں مارے جانے سے پہلے یہ $155 بلین کا مالک تھا، جو تقریباً 11,625 ارب روپے بنتے ہیں۔ اب باری ہے حسنی مبارک کی۔ قذافی کی طرح حسنی مبارک بھی ایک ایسا ڈکٹیٹر تھا جنہوں نے دل کھول کر پیسہ لوٹا، وہ بھی کرپشن کے ذریعے۔ اور 2011 میں قذافی کی طرح حسنی مبارک کا تخت بھی الٹا دیا گیا تھا۔ حسنی مبارک 1981 سے 2011 تک ایجپٹ کا پریزیڈنٹ تھا، اور اس دوران اس نے دل کھول کر کرپشن کی اور $70 بلین جمع کیے، جو تقریباً 5,250 ارب روپے بنتے ہیں۔ اسی وجہ سے آج تک حسنی مبارک کا نام بھی کسی ریچسٹ لسٹ میں ظاہر نہیں ہو سکا۔ 2011 میں ایجپٹ کے ایک اندرونی ذرائع نے امریکہ